اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے تو پھر ایک ہی صورت اس جیسی لے آؤ، اور جتنے اللہ کو چھوڑ کر جتنے مددگار چاہو ان سب کو بلا لو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس صورت کی کافی لمبی ایک تشریح گزر چکی، میں نے دوبارہ یہیں سے اس لیے شروع کیا کہ آگے کی آیت کے لیے اس آیت کا ہونا ضروری تھا۔ آیت نمبر 23 ہے سورہ البقرہ کی یہ، اور اس میں پھر یاد دلا دوں دوبارہ کہ بہت لمبی بحث کی تھی، تفصیل سے یہ بات رکھی تھی کہ صرف 6-7 لوگوں نے کوشش کی، اس دور میں تو کسی نے کوشش نہیں کی۔ وہ عرب تھے، اہل زبان تھے، اور جانتے تھے کہ وہ صرف زبان کی بیوٹی، وہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ بات کو کچھ لوگوں نے کوشش کی، آج تک تاریخ میں 6-7 لوگوں نے، اور کچھ نے خود ہی کوشش وہ چھوڑ دی، اور چند نے جو کچھ لکھا یا جو کچھ بنایا اس پر جو ایکسپرٹس تھے جنہوں نے دیکھا اسے، اور وہ بھی اورینٹلسٹ، مستشرقین یعنی عیسائی، جو عربی کے ماہر یا اسلام کے علوم کے عیسائی جو ماہرین تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بالکل بوگس چیزیں آس پاس بھی نہیں پھٹکتی، قرآن جیسا کلام ہے اس کے بعد سے کبھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا گیا۔ اتنی بات اور میں نے پچھلی دفعہ کہی تھی، یاد دہانی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یا دوہرا رہا ہوں کہ یہ چیلنج تو کوئی قبول نہیں کر سکا، اور جنہوں نے چند لوگوں نے کوشش کی وہ ناکام ہوئے۔ یہ تو تھی غیر مسلموں کی بات، لیکن مسلمانوں نے کر لیا چیلنج قبول، اور مسلمان لے آئے۔ یہی کہا ہے نا، فاتو بصورت من مثلی، ایک ہی صورت، اس کے مثل لا کر دکھا دو، اس کے مثل جیسا اللہ نے نازل کیا ایک صورت لا کر دکھا دو۔ تو انہوں نے کہا ایک صورت کی بات کر رہے ہیں آپ، قرآن سے موٹا ہم لاتے ہیں۔ اور انہوں نے حدیث کے مجموعوں میں ایک یہ جھوٹی حدیث شامل ہو گئی، اس کو لے کر بیٹھ گئے وہ، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، سن لو، خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کی طرف منسوب کی گئی یہ بات، اور حدیثوں میں داخل کر دی گئی، حدیث کی کتابوں میں، کہ سن لو میری طرف کتاب بھی مجھے دی گئی ہے یعنی قرآن، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے مثل، اسی کے ساتھ کچھ اور بھی دیا گیا مجھے۔ اب یہ کچھ اور سے مطلب یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہدایات ملتی تھیں۔ قرآن تو تھا ہدایت کے لیے جو وہ لوگوں کو دے دیتے تھے، باقی اپنی زبان میں پھر وہ لوگوں کو مختلف ہدایات دیتے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھیں۔ اسے کہا مثلہ معہ، اسی کے ساتھ اسی کے مثل۔ قرآن کہہ چکا تھا کہ اس کے مثل تو تم لا نہیں سکتے، یہ حدیثیں لاکھوں ہیں، ایک صورت کی برابر کی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا 10 آیتوں بھر کی ایک صورت لے آؤ، یہاں ان کا لاکھوں ہیں سب، اور کہہ رہے ہیں اس کے مثل ہے۔ اس کے مثل تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن نے پیش کیا۔ یہ وہ ان ہدایات کی بات الگ ہے جو خود قرآن نے دی تھی، اور مثلا نماز قائم کرنے کو کہا تو وہ نماز کا طریقہ کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن اس کلام کے مثل کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ جو اپنی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ اس کے مثل نہیں ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، جو اللہ کے الفاظ میں ہے۔ اب یہ ایک عقیدہ بن گیا اور ایک گروپ لے کر چلا کہ نہیں، اسی کے مثل۔ 2 طرح کی چیزیں نازل ہوئی، ایک خفیہ، اسے کہتے ہیں وحی خفی، یہ تھی وحی جلی جو صاف صاف وحی تو سب کو دے دی گئی، ایک وحی خفی تھی، خفیہ وحی، اور وہ اسی کے مثل ہے۔ اگر اسی کے مثل ہے، اسی کے جیسی ہے، اسی کے ٹکر کی چیزیں ہیں، تو پھر اس پہ تحقیق، میں نے پچھلی بار بھی یہ بات کی تھی، اس پہ تحقیق کیوں کرتے ہیں؟ اس میں کتنی جھوٹی ہیں، قرآن کی آیات میں تو نہیں تحقیق کرتے کتنی جھوٹی ہیں اس کے اندر، کتنی ضعیف ہیں، تو پھر مثل کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ تو خود آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ اس کے مثل نہیں مانتے۔ اور پھر اس حدیث پر میں نے بحث بھی کی تھی پچھلی مرتبہ تفصیل سے کہ یہ جھوٹی ہے، اس لیے کہ اسی کے آگے حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، یہ جو حدیث کہلاتی ہے کہ خبردار
ایسا وقت آئے گا جب کوئی پیٹ بھرا گاؤں تکیوں سے لگا ہوا یہ کہے گا کہ علیکم بہذا القرآن، دیکھو اس تمہارے اوپر فرض ہے اس قرآن کی تابع داری۔ اب دیکھیے تو کیا چیز کہی جا رہی ہے، حدیث کے نام پہ ایک ایسی چیز گھسائی گئی جس میں کہا گیا دیکھو لوگ بات کو کچھ ایسے بھی کہیں گے کہ تمہارے اوپر قرآن فرض ہے۔ ارے بھائی ہے فرض تو قرآن ایک جگہ نہیں 10 جگہ کہہ رہا ہے، 100 جگہ کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جو اسے آخری اتھارٹی نہیں بنائے، وہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے قرآن، وہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو کافر ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا اسے حکم نہیں بناتے۔ حکم کا مطلب ہر طرح کے اختلافات میں آخری فیصلہ جس کا ہو، جو اسے حکم نہیں بناتے وہی تو کافر ہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور یہاں وارننگ ایک داخل کی جا رہی ہے کہ دیکھو کچھ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ بس علیکم بہذا القرآن، تمہارے اوپر اس قرآن کی تابع داری فرض ہے، اور آگے کیا ہے اسی میں؟ تو اس میں لوگ یہ کہیں گے جو چیزیں تمہیں قرآن میں حلال ملے انہیں تم حلال سمجھنا، اور جو تمہیں قرآن میں حرام ملے انہیں حرام قرار دینا۔ یعنی یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو لوگ یہ کہیں گے اسے مان مت لینا۔ تو جو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ساتھ ساتھ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو کچھ چیزیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں اللہ نے تفصیل کر دی ہے اس کی۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور ساتھ میں وارننگ داخل کی جا رہی ہے حدیث کے نام کے اوپر کہ دیکھو لوگ کہیں گے کہ جو قرآن میں ہے اسے حلال سمجھنا اور جو قرآن میں اسے حرام سمجھنا، اور دیکھو قرآن کی تابع داری کرنا، خبردار تم مس گائیڈ مت ہو جانا اس بات سے۔ یہاں ایک وارننگ حدیث کے نام پہ داخل کی جا رہی ہے۔ دیکھیے حدیث بھی موجود ہے ایک اور، اسے دیکھ لیجئے، یہ سچی حدیث ہے، یہ ترمذی کے اندر ہے، یہ بھی ان 6 کتابوں میں سے جنہیں بہت مستند یا اوتھینٹک مانا جاتا ہے۔ صحاح ستہ کہلاتی ہیں 6 حدیث کی کتابیں جو بہت مستند ہیں، لیکن ایک ایک حرف ان کا صحیح نہیں ہے، وہ تو صرف قرآن کا ہے۔ سازشیوں نے بھی چیزیں ڈال دیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی تھی جنہوں نے اکٹھی کی، بعد کے تحقیق کرنے والوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، قرآن کے اندر کبھی تحقیق اس کی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ کتنی ضعیف ہے، کتنی جھوٹی، کتنی صحیح، وہ تو ایک ایک لفظ ویسے ہی ہے جیسا اترا تھا، نہ اس میں کچھ جوڑا جا سکا نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکا۔ اب یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا، اور جن چیزوں پہ خاموشی اختیار فرمائی اللہ نے وہ معاف ہے، جس کا تذکرہ نہیں کیا وما سکت عنہ فہو مما عفا لکم، وہ تمہارے لیے اس کے اوپر معافی ہے اگر تم سے کچھ غلطی بھی ہو جائے اسے سمجھنے میں، جس پر کچھ نہیں کہا گیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث، یہ بھی اسے اب 2 آ رہی ہیں ٹکراتی ہوئی حدیثیں، حدیث کی کتابوں میں 2 روایات، ایک تو یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا اسے حلال سمجھنا، جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرآن میں حرام ٹھہرایا اسے حرام سمجھنا، ایک تو یہ کہہ رہی ہے، ایک کہہ رہی ہے خبردار سن لو بات کو، لوگ کچھ یہ کہیں گے قرآن کی مانو، اور قرآن میں جو حلال ہے بس اسے حلال سمجھنا، قرآن میں جو حرام ہے اسے حرام سمجھنا، ایک وارننگ دے رہی ہے۔ اب یہ 2 ٹکراتی ہوئی چیزیں آ گئیں، ان دونوں میں سے آپ کسے قبول کریں گے؟ وہ جو قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن کے فیصلے کے مطابق، ایک کو تو ریجیکٹ کرنا ہے نا آپ کو، ایک کو اس میں سے ہٹانا ہے، دونوں ٹکرا رہی ہیں، تو اس میں سے آپ کسے لیں گے؟ ایک قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی کہہ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کہلا رہی ہے وہ جو قرآن کے خلاف ہے، بلکہ وارننگ دے رہی ہے خبردار اس جہاں سے ہوتا جانا کہ قرآن کی ماننا ہے، آپ کسے لیں گے ان میں سے؟ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا گروپ ہے جس نے اسے لے لیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں یہ بعد کے لوگوں نے تحقیق کر کے رکھی ہیں اس کا ایک ایک حرف ایسی ہے جیسے قرآن یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، مثلہ ماؤ اس کے مثلے۔ بڑی جسارت ہے، بہت بڑی ہمت کی بات ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں، قرآن کے خلاف کہتے ہیں، اللہ کے کلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مثل نہیں لا سکتے، غیر مسلم آج تک نہیں لائے، وہ کہتے ہیں ہم لے آئے، یہ ہے، یہ رکھا ہوا ہے۔ اور آپ تو ایک صورت کی بات کر رہے تھے، ہم قرآن سے زیادہ، ہم لاکھوں ہیں اس کے اندر، ہم وہ لائے ہیں، اور یہ سب قرآن کے مثل ہے۔ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی جسارت ہے جو کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر لوگوں سے لڑتے ہیں، اس پر فتوے لگاتے ہیں اور اس پر یہ تک کہتے ہیں کہ جو اسے نہیں مانے وہ دین سے باہر۔ بہرحال پچھلی مرتبہ میں رکھ چکا، اس کو میں نے پھر سے دوہرا دیا اس لیے کہ بڑی اہم بات تھی۔ آگے چل رہے ہیں تو پھر ایک صورت لے آؤ جیسی قرآن نے کہا تھا، اس کے مثل، اور جتنوں کو چاہو اپنے مدد کے لیے بلا لو،
اللہ کو چھوڑ کر اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اس کا مثل بھی لایا جا سکتا ہے، اگر یہ تمہارا یہ دعویٰ ہو تو جیسے چاہو بلا لو اور دعویٰ کر لو. جو عقل استعمال کریں گے وہ نہیں مانیں گے، کہیں گے پھر کیوں تحقیق کر رہے ہو اس کے اوپر کہ کتنی ضعیف اور کتنی صحیح اور کتنی جھوٹی اور کتنی کیوں کر رہے ہو؟ قرآن پر تو کبھی تحقیق نہیں ہوئی، ہمت ہی نہیں کی کسی نے. تمہارا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اس کے مثل نہیں ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنا ہمارا ایمان ہے. ابھی میں نے حدیث کا حوالہ دیا نا، قرآن کے مطابق ہے وہ، تو عمل کرنا اس پر فرض ہے. لیکن جو چیزیں جھوٹی داخل ہو گئی، جو چیزیں قرآن سے ٹکرائیں گی اسے جھوٹی کہہ دیں گے ہم صاف صاف کہ یہ غلط ہے. چاہے آپ جتنی اس کے اندر سندیں لگا دیں، کتنی اس کے اندر کہ یہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا. ارے وہ بیچ کی سندیں بھی تو جھوٹے لوگ کرتے تھے، آپ ان سب سے ملے تھوڑی ہیں. پھر یہ اگلی آیت ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. یہ دیکھیے، یہ چیلنج خالی اتنا نہیں کا چیلنج ہے، وہ چیلنج کا انداز دیکھیے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم اگر ایسا نہیں کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو گے. تو پہلے کہہ دیا تھا یہ لاؤ، اگر تم نہیں کر سکو کر لو کوشش، اور پھر نہیں کر سکو گے. اس کو چیلنج کا یہ بہت ہی آخری درجے کا انداز ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکو، ایسا نہیں بنا سکو اور نہیں بنا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. عدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. بہت پہلے جب نیا نیا آیا تھا کمپیوٹر، اس میں چیس، شطرنج کا کھیل، کمپیوٹر کی چالوں کا، اب تو بہت ایڈوانس ہو گیا ہے. اس نے ورلڈ چیمپئن کو بھی ایک بار ہرا لیا. لیکن وہ بہرحال ورلڈ چیمپئن کے لوگوں کا نہیں، بلکہ عام اچھے کھلاڑیوں کے لیے تو کافی تھا. جب آیا تھا تب بھی ہم بھی کھیلا کرتے تھے، یونیورسٹی میں اچھے کھلاڑیوں میں آتا تھا نام ہمارا. اسے لے کر ہم بیٹھے. اس میں پہلے آیا شروع میں، جب اسے اوپن کیا، کھولا، تو پہلے اس میں لکھا ہوا آیا کہ اوکے وی ول اسٹارٹ دا گیم، ڈو یو نو دا رولس. اچھا اب کھیل شروع ہوگا، لیکن پہلے یہ بتائیے آپ کو رولز بھی پتہ ہے. یہ لکھا ہوا آتا تھا. اب بٹن دبا دیا، اگلا رولز آتے تھے کہ رول کیا کیا ہے. اگر آتے ہیں کسی کو تو وہ دبا دیا کہ نہیں ہمیں معلوم ہے سب رول. اگلا آ گیا. اس کے بعد ایک چیلنج آتا تھا اس میں، وہ آج تک ویسے یاد ہے ہمیں، کہ اس میں آتا تھا چیلنج، یہ آتا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دی گیم آئی ایم گوئنگ ٹو ون، اینڈ وین آئی ون آئی ول ٹیل یو ہاؤ آئی ون. جب یہ کھیل ختم ہوگا تو وہ ختم اس پر ہوگا کہ جیتنا مجھے ہے. یہ آتا تھا چیلنج اس میں اس کی طرف سے، جیسے اس کی وہ جو کمپیوٹر کے اندر سے آتا تھا کہ میں جیتوں گا، جیتنا مجھے ہے جب گیم ختم ہوگا. اور جب میں جیت چکوں گا تو پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میں کیسے جیتا، تم سے کہاں غلطی ہوئی تھی، پھر میں یہ بھی بتاؤں گا. تو وہ چیلنج آج تک یاد ہے، ان الفاظ میں تھا. خیال آتا ہے اس کا کہ دیکھیے جس کو اتنا اعتماد ہو، اور حالانکہ وہ اتنے ایڈوانس نہیں تھا، اس میں بڑے ایڈوانسمنٹ ہوئے. کوئی اور، ہم یونیورسٹی لیول کے اوپر بیسٹ نہیں تھے، لیکن اچھے کھلاڑیوں میں سے تھے. دو اور اس سے اوپر کے لیول کے اور اس سے اوپر کے لیول کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ ہراتے تھے. اور کتنی ہی دفعہ جب وہ بہت ایڈوانس ہو گیا تو جو ورلڈ چیمپئن ان کے ساتھ میں وہ انہوں نے ہرایا. بہت ایڈوانس ہو گیا اس سے، وہ جو ہمارے پاس تھا. اور پھر آخر میں وہ اسے اور ایڈوانس کرتے گئے. آخر میں ایک مرتبہ ورلڈ چیمپئن کو بھی ہرا دیا. لیکن پھر شروع میں بیچ میں وہ ہراتے رہے. چیلنج آتا ویسے لکھا ہوا آتا، وہ تو مشین ہے، اور پھر وہ ہرا دیتے جو ورلڈ چیمپئن تھے جب وہ کھیلتے اسے. تو وہ چیلنج تو ایسا تھا. اور آج بھی جنہوں نے ہرا دیا اس کے بعد پھر اور اس کو ہرانے والے بھی آ سکتے ہیں. وہ چیلنج تو ایسا ہو سکتا ہے کہ، اور ہوتا رہا ہے کہ چیلنج کرنے والا ہار جائے. لیکن یہ اللہ کے کلام کا چیلنج جو ہے، اسے کبھی کوئی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور انداز وہی ہے، وہ انداز لے لیا تھا انہوں نے کہ اگر تم نہیں کر سکو اور نہیں کر سکو گے، یہ فائنل سن لو پہلے سے، نہیں کر سکو گے. تو پھر کی کچھ لوگوں نے کوشش اور نہیں کر سکے. آئندہ بھی کوئی کوشش کرے گا تو نہیں کر سکے گا. تو قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ شک ہو تو کر لینا کوشش، اپنی حسرت پوری کر لینا. جبھی تو کہا اگر تم یہ نہیں کر سکو گا مطلب تمہارے اندر حسرت ہو تو کر لینا، حسرت نکال لینا اپنی. لیکن جب ناکام ہو جاؤ، ولن تفعلوا، اور نہیں کر سکو گے، تم ہار جاؤ گے. لیکن جب ناکام ہو جائے تو پھر
یہ بھی مان لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اس آگ سے ڈرنا، پھر تو قبول کر لینا، پھر مان لینا کہ یہ کلام سپریم ہے سب سے اوپر، پھر اسے مان لینا۔ اس آگ سے ڈرنا جس کا ایندھن ہوں گے، ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر کون؟ شروع میں آ چکا نا ڈیفینیشن میں، وہ جن پر پوری حجت پوری ہو جائے، خوب سمجھایا دیا جائے، سب دلیلیں دے دی جائے، واضح طور پر واضح دلیلیں دے دی جائیں، پھر بھی انکار پہ ڈٹے رہیں گے، کافر وہ۔ ہر چیز بتا دی جائے کہ اس کلام کے مثل نہیں لا سکتے، اس کے بعد بھی وہی کہتے چلے جائیں گے کہ اس کے، تو پھر میں کسی کو فتویٰ دینے کہہ لیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر ایسے لوگ کافر تو وہ کہلاتے ہیں کہ جو اس کے بعد بھی منع کرتے چلے جائیں گے کہ نہیں نہیں اس کا مثل ہے، تو خالی غیر مسلموں میں سے تھوڑے نکلیں گے۔ پھر وہ کہا کہ وہ آگ بھڑکائی گئی ان کے لیے جو اپنے انکار پر پھر بھی ڈٹے رہیں گے۔ ہم نے، اللہ نے دلیلیں دے دی، تمہیں اور حجتیں مل گئی، دوسروں نے واضح کر دیا، پھر بھی ڈٹے رہو گے انکار پر کہ نہیں یہ آخری اتھارٹی نہیں ہے، یہ آخری حکم نہیں ہے، اس کی آیتیں تو کینسل ہو جائیں گی، اس سے وہ جس کو آپ بدلتے رہتے ہیں، جس پہ تحقیق کرتے رہتے ہیں، اس سے منسوخ کر دی جائیں گی۔ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ انسان تو آ رہے ہیں سمجھ میں، یہ پتھر کیا؟ اس کی تشریح عام طور سے یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو جن مورتیوں کو پوجتے ہیں ان مورتیوں کو بھی ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ساتھ میں ان کے۔ مورتیاں کیوں ڈالی جائیں گی؟ یہ تو انہوں نے تراش کے بنا لی تھی، ان کا قصور کیا تھا؟ پتھر تھا، جیسے دل چاہے کر لیجئے، چور چاہے تو چرا کر لے جائے، ان کا کیا قصور ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اور کیا فرق پڑ جائے گا انہیں ان بے جان چیزوں کو کہ آپ جنت میں لے جائیے چاہے جہنم میں، چاہے یہیں پڑا رہنے دیجیے۔ تو لاجک کیا ہے کہ وہ پتھر کی مورتیاں بھی ڈال دی جائیں گی؟ اس کی سپورٹ میں عام طور سے یہ آیت آتی ہے، اس تشریح کی زیادہ تر تفسیروں میں یہی ہے کہ وہ مورتیاں جن کو پوجتے تھے ان جہنم ہی، ان کے ساتھ میں ان کی مورتیاں بھی جہنم میں، تاکہ ان مورتیوں کی خوب ذلت ہو، یہ خوب سمجھ لیں۔ یہ آتی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم جن جن کی بندگی کرتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے، تم بھی اور وہ بھی۔ انتم لہا واردون، اور تم سب کو اسی میں وارد ہونا ہے، اسی میں پہنچنا ہے، اسی میں داخل ہونا ہے۔ اس کی تشریح میں یہ آیت رکھی جاتی ہے، اس کی اگلی آیت بھی، لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ ہوتے ان میں سے کوئی الہ ہوتا، ما وردوہا، تو پھر یہ نہیں جا پاتے، وکل فیہا خالدون، ان کو اب سب کو پھر وہیں رہنا ہے۔ یہ مورتی پوجا کرنے والے، ان کی بڑی اکثریت، یہ کم از کم آپ کے ملک میں جو لوگ اپنے آپ کو یہاں پر اس طرح ہندو کہتے ہیں، اور جو مورتی پوجا ان میں سے جو لوگ کرتے ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو اسی کو پوجتے ہیں، ان کو تو خالی ہم ذریعہ بناتے ہیں، مادھیم بناتے ہیں۔ یہ پہلے خالی پتھر تھیں، اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر ان کے اندر پھر وہ پوجا ووجا کر کے کہ اب بھگوان سے ان کا تعلق ہو گیا۔ یہ سپریم نہیں ہے، وہ تو سپریم تو وہی ایک ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ان کے ذریعے، ان کو مادھیم سے انہیں ہم میڈیم بناتے ہیں اس تک پہنچنے کا، خالی یہ فلسفہ ان کا یہ ہے مورتی پوجا کا۔ یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے اپنے آپ میں بااختیار، یہ کہتے ہیں۔ تو جب ان کو وہ مان ہی نہیں رہے تو پھر ان کو کہاں وہ الہ مان رہے ہیں؟ کہا ہی جا رہا ہے کہ اگر یہ الہ ہوتے تو پھر یہ نہیں جاتے جہنم میں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مان لے ایک وقت کو کہ چلیے یہ تشریح بھی ٹھیک ہے ان کی ذلت کے لیے، یہ کرنے کے لیے، دیکھو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، ارے یہ تو اس دنیا میں بھی جانتے تھے کہ چور چورا کر لے جائے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، جانتے تھے نہیں جانتے تھے اس دنیا میں بھی، اور پھر جہنم میں جاتے وقت تو حساب ہو چکے گا، وہ سمجھ چکیں گے حقیقت کیا ہے، وہ سمجھ چکیں گے کہ کیا کیا باطل تھا، اس وقت دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے کہ دیکھو یہ بھی جہنم میں کہیں الہ اگر ہوتی تو نہیں جاتی۔ اصل میں تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جن جو بڑے خوش تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے ساتھ میں، ایک صحابہ نے پوچھا کہ وہ جو پوجائیں کرتے ہیں اور جن کی کرتے ہیں، یعنی جن کی بندگی کرتے ہیں، کہ مطلب وہ لوگ جنہوں نے غلط راستے پہ ڈالا، جن کے بندے بن گئے، جن کے قوانین کو ماننے لگے، وہ لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر انہیں پتہ ہی نہیں ہو یہاں تو فرشتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں لوگ، تو پھر جہنم میں کیوں جائیں گے؟ جن کی پوجا کرتے تھے وہ کیوں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جنہوں نے اپنی پوجا میں لگایا تھا، جنہوں نے اپنا بندہ اور جو اس پر راضی تھے ان کی بات ہو رہی، تو وہ لوگ جو اس پر راضی تھے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر ہماری چیزوں کو مانو، وہ بھی جہنمی، اور ان کی بندگی کرنے ان کے بندے بننے والے بھی جہنمی۔ اصل میں تو ان آیات میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ لیکن بہرحال کوئی بہت ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا ہم انکار ہی کریں، چلیے وہ مورتیاں بھی ڈال دی جائیں گی۔ لیکن اصل میں
یہ پتھر والی بات کو تو آپ بڑی سائنٹیفک بات تھی جو کہی گئی تھی کہ پتھر ایندھن بنے گا، یہ بڑی سائنٹیفک بات تھی، اسے سمجھ لیجئے. یہ زمین، اس کے اندر کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیے جہنم کہاں ہے. یہ آپ میں سے بعض لوگوں نے میرے درس پہلے سنے ہوں گے، زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ جہنم کہاں ہے، جنتیں کہاں ہیں. یہ ہے کہاں جنتیں اور جہنم؟ دیکھیے جہنم ہر جگہ واحد میں آیا ہے، سنگولر، ایک جہنم، کہیں جمع نہیں آئی اس کی. اس میں ٹھوسا جائے گا، بھرا جائے گا، پیکڈ ہوگی، مطلب وہاں گنجائشیں ذرا کم ہوں گی. جنات، جنتیں، قرآن شریف میں 69 بعض جگہ کلام کی مناسبت سے جنت لفظ بھی آیا، بہت سی جگہوں پہ وہاں کلام کی مناسبت جنت لفظ کے تقاضا کر رہی تھی سنگل، لیکن 69 جگہوں پہ آیا جنات، جنتیں. جہنمیں کہیں نہیں ہے، وہ جہنم ایک، کوئی ایک ہی جگہ اس کا مطلب جہاں سب کو بھرا جائے گا. اور جنتیں سب کی الگ الگ، کسی کی بہت زیادہ زبردست جس کے اعمال زیادہ اونچے تھے، کسی کے. جہنم میں جو زیادہ برا ہے اس کے اسٹیجز ہوں گے الگ الگ، کہ جہنم کے اندر کہاں زیادہ سزا ہے، کس طبقے میں، کس سیکشن میں، اور کس سیکشن میں کم سزا ہے. وہ ایک ہی جگہ ہے جس کے الگ الگ سیکشن ہیں، اور یہ جنتیں الگ الگ ہیں سب کی. ایک بات تو یہ سمجھ لے جہنم ایک ہے. دوسری بات، جگہ جگہ اس کا قرآن اور حدیث دونوں سے اشارے ملتے ہیں کہ جہنم بڑی گہرائی میں، جنتیں بلندیوں میں. اور یہ دوسرے مذاہب میں بھی جہاں ہے اس کے لیے پاتال کا لفظ آیا کہ وہ پاتال میں، پاتال تو گہرائی ہوئی نا. اب یہ فضا میں، اسپیس میں، انترکش میں الگ الگ گولے ہیں جو گھوم رہے ہیں، زمین اور دوسرے ستارے سیارے. وہاں پہ کیا اونچا اور کیا نیچا، اونچائی کدھر اور گہرائی کدھر، سمجھیے اسے ذرا سا، اس سے سمجھیے گا پکچر سے. یہ زمین ہے، اب تو سب جانتے ہیں دنیا میں کہ گول ہے. اس پہ ایک جگہ آپ کھڑے ہیں، آپ کا سر اوپر ہے نا، یہاں سے آپ بیٹھے ہیں، چلیے کھڑے ہو گئے تو سر اوپر ہوگا اور پاؤں زمین پر، پاؤں نیچے ہیں. کلیئر ہے نا؟ اب زمین تو گول ہے، اس کے ہر طرف لوگ ہیں، اس کے اوپر ادھر بھی ہے، یعنی زمین میں آپ ادھر سے ڈرل کرتے ہوئے جائیں تو دوسری طرف نکل جائیں گے، پیچھے امریکہ ہے، یا بالکل اس کے اپوزٹ پہ جائے انڈیا ہے. اگر ڈرل کرتے ہوئے وہ پار نکل جائے تو اس پار بھی زمین پر ہی تو پاؤں ہیں لوگوں کے، اور سر زمین سے دور ہے. تو یہ الٹے کھڑے ہوئے کیا؟ اور زمین گھوم رہی ہے، پھر یہ گھوم کر سر ادھر ہو جائے گا، پھر وہ ادھر آ جائیں گے. جب آپ امریکہ میں جائیں، جیسے اس وقت یہاں کھڑے ہوں، اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں امریکہ ہے، جب وہاں جو لوگ کھڑے ہوں تو وہاں آپ کہیں گے ہم سیدھے کھڑے ہوئے، وہ انڈیا والے الٹے لٹکے ہوئے. کہیں کوئی الٹا نہیں لٹکا، سب سیدھے کھڑے. ہر ایک کے پاؤں زمین پر ہے، پوری زمین پر. جب پاؤں زمین پر ہوں گے تو آپ کے جس کا ذرا سا یہ کائنات کا کانسیپٹ تصور ذرا کم ہے جس کا، اس کے سامنے رکھا جائے تو وہ سب وہ کہے گا کہ ہم اوپر ہیں اور وہ لوگ جو الٹے لٹکے میں. اب وہاں پہنچ جائیے آپ فلائی کر کے پلین سے، وہاں جائے تو آپ کہیں گے ہم سیدھے کھڑے میں، وہ انڈیا والے الٹے لٹکے میں. اس لیے زمین تو گھوم رہی ہے، پھر یہ ادھر کا حصہ ادھر پہنچ جائے گا، اور پھر اس پہ ہر طرف انسان ہے. سر کی طرف ہر ایک کی اونچائی ہے. اسپیس میں، فضا میں، انترکش میں جہاں پہ گھوم رہی ہے، یہ سارے سیارے گھوم رہے ہیں، اس پر انسان ہے تو گھوم رہا ہے، اس پر سب کے پاؤں زمین پر ہے، سب کے سر اوپر ہے. تو ہائٹ یا اونچائی ہے، بلندی سب کے سروں کی طرف، وہ نیچا نہیں ہے. ہر ایک کے سر کی طرف آسمان ہے، ہر ایک کے سر کی طرف ہائٹ ہے، ہر ایک کے سر کی طرف اونچائیاں ہیں، بلندیاں ہیں، چاروں طرف اونچائیاں. جب چاروں طرف اونچائیاں ہیں تو اس کا مطلب ہوا اونچائی کسے کہتے ہیں، ہائٹ کسے کہتے ہیں، بلندی کسے کہتے ہیں. زمین کے سینٹر سے دوری کو بلندی کہتے ہیں. جتنا دور چلے جائیں گے اتنے اونچے ہوتے جائیں گے، چاہے جس طرف جائیں، زمین کے مرکز سے، سینٹر سے، کیندر سے جتنا دور جائیں گے وہ ہائٹ ہے، وہ اونچائی ہے. جتنا آگے چلے جائیں گے اتنے اونچے، چاہے جس طرف جائیں. یہ اسپیس کا کانسیپٹ تصویر سے سمجھ میں آئے گا، ویسے تو سنتے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہر ایک کے. تو پھر گہرائی کدھر ہے؟ ہر طرف تو اونچائی ہے. جہنم گہرائی میں اور ایک ہی ہے، بہت نہیں ہے. اونچائیوں پہ تو جنتیں ہیں، جہاں بھی ہوں گی، بات کی بات ہے. یہ جہنم کدھر ہے؟ جہنم گہرائی میں. جب زمین کے سینٹر سے دور، اوے فرام دی سینٹر آف دی ارتھ،
اسے کہتے ہیں بلندی، اونچائیاں، مرکز سے دوری کو اونچائی کہتے ہیں. زمین کے مرکز سے جتنا دور جائے گا اتنا اونچا، چاہے جس طرف ہو. تو پھر گہرائی کدھر ہے؟ اس کا مطلب گہرائی جو ہے ڈیپتھ، گہرائی ہے ٹورڈز دی سینٹر آف دی ارتھ، زمین کی طرف، زمین کے اندر، بس وہ گہرائی ہے. سینٹر کی طرف جائے تو گہرا اور سینٹر سے دور جائے تو اونچا. گہرائی تو بس ادھر ہی ہے زمین والوں کے لیے اور کہیں ہے نہیں. اس کا مطلب جہنم اس کے اندر ہے. کہیں گہرائی ہے نہیں، جہنم پھر اس کے اندر اور ایک ہی ہے. اب ہے کیا اس کے اندر؟ ہے کیا ہے؟ اتنا معلوم ہے بڑی گرمی ہے. خود یہ ڈرل کر کے دیکھا گیا ہے. ڈرل کریں اندر کیا ہے. انسان نے یہ بھی چاہا کہ اوپر کا پتہ لگائے اوپر کیا ہے، تو انسان نے یہ بھی چاہا کہ اندر کا پتہ لگائے اندر کیا ہے. اوپر ایک راکٹ ہے، اس کا نام ہے وائجر. وہ وائجر جو ہے اسپیس کا، فضا کا پتہ لگانے کے لیے ناسا نے بھیجا، امریکہ کے ناسا نے اوپر بھیجا. ادھر 1970 کی دہائی میں بھیجا گیا، وہ 1970 کی دہائی میں. اور یہ پورا سولر سسٹم اس کو بھی کراس کر گیا. وہ سولر سسٹم کو 16.5 ارب کلومیٹر ہے وہ. اس کی رینج اس ہمارے نظام شمسی کی سوریہ منڈل سولر سسٹم، اسے بھی کراس کر گیا. 26 سال میں کراس کیا اسے، 26 ایئرس میں. اچھا ادھر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا اندر کا بھی پتہ لگائے. اندر کیا ہے؟ یہ تو اوپر بھیجا تھا نا. تو اندر کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے ڈرلنگ کرنی شروع کی. یہی تو کریں گے. اوپر تو راکٹ بھیج دیا. وہ راکٹ بھی ایسا جس میں کوئی انسان نہیں ہے، اپنے ریموٹ کنٹرول چل رہا ہے. اس میں اپنے ہی خود کمپیوٹر ہے جو خود چیزوں کا پتہ لگا رہے ہیں، فوٹو بھیج رہے ہیں. اندر کیسے بھیجیں کسی کو؟ تو اندر کیا کریں گے؟ ڈرل کریں گے، کھودیں گے. تو اب ڈرلنگ شروع کی، امریکہ نے شروع جو کی تو 4-5 سال میں فنڈ ختم ہو گئے. اتنا پیسہ لگ رہا تھا ڈرل کرنے میں، فنڈ ہی ختم ہو گئے ان کے. اس پہ فنڈ ختم نہیں ہوئے، خربوں سے خرب روپے لگے ہوں گے. اب یہ فنڈ ختم ہو گئے تو رک گئے وہ 2-4 کلومیٹر کھود کے. بس روس نے بھی شروع کیا، اس وقت سپر پاور تھی. یہ بات کو ذرا چھوٹا ہو گیا، USSR تھا وہ، سوویت یونین، انہوں نے بھی شروع کیا. وہ کھودتے گئے، انہوں نے کئی ڈرل کیے. اس میں جو سب سے گہرا ڈرل کیا انہوں نے، وہ 12.25 کلومیٹر پہ جا کے رکے. اس کے آگے ہو ہی نہیں پایا. کئی کیے، جو سب سے گہرا تھا وہ 12.25 کلومیٹر پہ جا کے رکے. یہ ہے وہ پھر سیل کر دیا. اس کے آگے ان کی مشینیں نہیں چلی ڈرل کی، آگے نہیں کر پائے. ان کا ٹمپریچر، گرمی اتنی بڑھ گئی اندر کہ آگے ہماری سب چیزیں جو ہیں وہ چلی نہیں رہی. کچھ ایسا، اور یہ بھی تھا کہ سالڈ راک ہوتی تو تھوڑا سا اور کر لیتے. نیچے سالڈ راک نہیں ہے، ایسا ہے جیسے پلاسٹک میٹیریل، اس میں ڈرل نہیں چل رہی اور گرمی اتنی ہے کہ وہ سب پگھلا جا رہا ہے. تو آج یہ اس کو بھی اتنے جو 16.5 ارب کلومیٹر جو گیا راکٹ، تقریباً اتنے عرصے میں کھدائی ہے 12.25 کلومیٹر زمین کے اندر. یہ سب سے گہری چیز ہے جس کے اندر زمین میں آج تک انسان پہنچا ہے. اور انہوں نے روک دیا. اس کے بعد آج تک رکا ہوا ہے کہ جب ہمارے کچھ نئی ترقی اور کر لیں گے، کچھ اور اکوپمنٹس ایسے آ جائیں گے کہ اس کے آگے کھود سکیں، تب شروع کریں گے. ٹیکنالوجی پہلے اور بڑھ جائے. تو آج کی ٹیکنالوجی اتنی تو بڑھ گئی کہ 16 ارب کلومیٹر نظام شمسی سے آگے نکل گئے. اتنے ہی سال ان کو لگے 12.25 کلومیٹر گھسنے میں. اس کے بعد روک دیا کہ اب آگے نہیں چل پائیں گے. یہ روس میں ہے، رشیا میں کولا جگہ کا نام ہے. اور یہ اس کے اوپر وہ لکھا ہوا بھی ہے، انہوں نے کسی پینٹ سے لکھ دیا کہ یہ اتنے میٹر، ہم 12,226 میٹر ہم کھود سکے، یعنی 12 کلومیٹر اور 226 میٹر اتنا کھود سکیں. بھائی اس کے آگے زمین میں نہیں گھس سکے. یہ پتہ کیسے لگایا اندر کیا ہے؟ پتہ بہت کچھ لگایا ہے. سمندر کے اندر کا تو بہت کچھ، سب کچھ پتہ چل گیا کیا ہے سمندر کی گہرائیوں کا. آسمانی اسپیس کا بہت کچھ پتہ چل گیا. نئی کہکشائیں روز پتہ لگا لیتے ہیں. زمین کے اندر کا پتہ کیسے لگایا انہوں نے؟ جب کھود تو کچھ ڈرلنگ سے کچھ تجربے تھے، تو خالی 12.25 کلومیٹر کی بات تھی. اور زمین کا سینٹر ہے 6,400 کلومیٹر پہ مرکز، اس میں سے 12.25 کلومیٹر جا سکے. اس کے آگے روک دیا گیا. اور اب ٹیکنالوجی پہلے اور ڈیولپ ہو جائے تب کچھ اور کوشش کریں گے. تو اندر کا پتہ کیسے لگایا؟ وہ کچھ جو جوالا مکھی پھٹتے ہیں، جو والکینوس، آتش فشاں پہاڑ، ان میں سے جو کچھ نکلتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں ہیں زمین میں.
کچھ جو زلزلے آتے ہیں تو اچھا پھر اندر کیا کیسے کیسے اندر کی پلیٹ ہلتی ہیں اور کیوں ہلتی ہوں گی، یہ طرح طرح کی چیزوں سے انہوں نے جو کچھ پتہ لگایا وہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سینٹر تک کے بارے میں وہاں پہ کہاں کہاں کیا ہے وہ سائنٹیفک اپنے ان سب چیزوں سے پتہ لگایا جو کچھ لگایا، دیکھ نہیں سکے، اوپر تو کیمروں نے ان کے دیکھا، وہ فوٹو بھیج رہا ہے، یہاں گھس ہی نہیں سکے 12 کلومیٹر 12.25 کلومیٹر سے آگے، تو دیکھ نہیں سکے۔ یہ مختلف اس میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، چینجز بھی ہو سکتے ہیں جو کچھ ابھی تک انہوں نے پتہ لگایا۔ جو پتہ لگایا وہ یہ ہے جو ابھی تک انہوں نے ڈسکور کیا زمین کے اندر کا، وہ یہ جگہ ہے، وہ اس کے نام پہ انہوں نے اسٹامپ بھی چھاپا تھا سوویت یونین نے، اس وقت سوویت یونین تھا یہ روس، وہ کولا جو ہے۔ بہرحال جو انہوں نے پتہ لگایا وہ یہ ہے کہ زمین کی پرتیں ہیں، اس میں یہ سینٹر میں جو ہے یہ تو انر کور سینٹر میں، یہ ایک بنانے کے لیے تصویر بنانے کے لیے اس میں سے پرتیں نکال لی ہیں باہر ایک طریقے سے تصویر سے سمجھانے کے لیے۔ یہ سینٹر میں جو گولا سا ہے تو یہ تو بالکل سینٹر ہے، انر کور، ایسا جیسے سنترا آپ کاٹ لیں، یہ مثال رکھا وہ جو سینٹر میں ہے جتنا ذرا سا ایک وہ ہوتا ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ انر کور۔ پھر اس کے بعد آؤٹر کور ہے اس کے باہر کا، یہ جو وائٹ اس کے برابر ہے سنترے میں، یہ آؤٹر کور ہے اس کے باہر کا۔ اس کے بعد پھر یہ جو جتنا اس کے اندر یہ گودے والا حصہ ہے اس کو یوں سمجھ لیے اسی کی تیر کے برابر میں، وہ مینٹل ہے اس کا نام، یہ مینٹل والا حصہ ہے۔ تو یہ اتنا ہے جتنا اس کے اندر وہ ہے، اتنا یعنی مینٹل سب سے زیادہ ہے اس کے اندر زمین میں، یہ بیچ کا حصہ کور کے بعد، سینٹر مرکز کے بعد، اور پھر اوپر کی پرت ہے کرسٹ، یہ جتنا تیل اور سب وہ سونا نکلتا ہے اور یہ نکلتا ہے اور کانے اور کیا کیا جو کچھ بھی نکلتا ہے نا، یہ سب اوپر کے کرسٹ کے اندر کا ہے حصہ۔ ابھی کرسٹ میں ہی نہیں گھس سکے، 12.25 کلومیٹر گئے، کرسٹ جو ہے وہ آگے 30-40 کلومیٹر 50 کلومیٹر تک ہے، یہ 12.25 تک جائے گے، تو ابھی سیب کا جیسے کوئی چھلکا ہو تو چھلکے میں نہیں گھس پائے، ابھی یہ چھلکے کے اوپر ہیں یہ ساری جتنی دولت اور جتنی چیزیں ہیں، اندر کیا کیا ہے، اندر کا کہہ رہے ہیں کہ پتھر ہے، وہ پتھر کہیں سلیکا کے ہیں، کہیں یہ پتھر جو ہے مینٹل یہ میگنیشیم کے ہیں، ان سب دھاتوں کے پتھر ہیں، یہ سب آئرن سب میں ہے، لوہا سب میں ہے۔ یہ بیچ کا حصہ ذرا پگھلا پگھلا سا ہے، مینٹل جو ایریا میں سب سے بڑا 85%، 85% حصہ مینٹل میں ہے، 85%، اور یہ کور جو ہے اوپر کا چھلکا یہ 1% ہے والیوم میں، اور باقی 14% جو ہے وہ سینٹر ہے، وہ کور۔ تو یہ 85% جو ہے، یہ 85% ذرا لوز سا ہے، جیسے کہتے ہیں نا، یہ ذرا لوز سا ہے۔ پھر کچھ ثبوت اس کے بھی ملے کہ کچھ پانی بھی ہے اندر، اتنی گرمی میں پانی کیسے، جتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے اندر 100 ڈگری پہ بھاپ بن جاتا ہے، پانی کیسے، وہ جو اوپر چٹانوں کے چاروں طرف سے پریشر ہے، اس پریشر کی وجہ سے وہ پانی ہے۔ گرمی کے ساتھ میں اگر وہ پریشر بھی ہو تو پھر پانی رہتا ہے، اور وہ پریشر ہٹ جائے تو پانی ختم ہو جائے، یا اندر سے پریشر ہٹ جائے تو پھر ٹمپریچر کم ہو جائے، درجہ حرارت کم ہو جائے تو پانی ہو جائے وہاں اندر کھولتا ہوا۔ قیامت میں کیا ہوگا یہ جو بتایا قرآن نے، تفصیلات بتائی۔ قرآن نے کہا زمین چٹیل میدان بن جائے گی، ایک تو بات قرآن نے یہ بتائی کہ جتنا حشر ہوگا نا وہ سب اسی زمین پر ہوگا، لیکن یہ پھر پہاڑ نہیں ہوں گے، یہ سمندر بھی نہیں ہوں گے، یہ پیڑ پودے بھی نہیں ہوں گے، چٹیل میدان ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ سارا سین قرآن نے جتنا رکھا ہے، حدیثوں نے بھی، یہ تو اسی زمین پر ہے سارا حشر۔ اب اس کے بعد جنت جہنم ہے، جنتیوں کو تو کہیں جنتیں ہیں اوپر جہاں بھی بھیج دیا جائے گا، جہنم کی ہم بات کر رہے تھے، ایک ہی جہنم ہے، گہرائی میں بھیجنا ہے، ہوگا یہ بھی قرآن نے مختلف آیات سے پتہ چلتا ہے اس سین کا۔ چٹیل میدان کا مطلب یہ سمندر آ جائیں گے اوپر، سمندر کی گہرائیاں یہ 5-5.5 کلومیٹر ہے، سب سے گہرا سمندر، یہ ان کی سطح سب کے اوپر آ جائے گی۔ یہ کیوں اوپر آئے گی؟ یہ اوپر یوں آئے گی کہ یہ زلزلہ اتنا زبردست ہوگا کہ پہاڑ ڈھہ جائیں گے، جیسے بڑی بڑی بلڈنگیں ڈھیر ہو جاتی ہیں، یہ ڈھیر اتنا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ سب جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے تو زمین کو بیلنس کرنے کے لیے وہ جو حصے نیچے گئے ہوئے تھے وہ اوپر آئیں گے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو اونچائیاں تھیں اسے بیلنس کرنے کے لیے یہ سطح اوپر آئے گی۔ اب یہ اوپر آئی، سمندر برابر، پانی ختم، پانی پھر اوپر کی جو گرمی ہوگی اس سے بھاپ بن کے ہو جائے گا سارا سمندر۔ یہ بھائی پانی تو آپ کسی پیالے میں رکھ سکتے ہو، اس پہ تھوڑی رکھ سکتے ہو سیدھی جگہ پہ، یہ پیالے تھے اللہ نے جو آپ کے لیے بنا رکھے تھے، پانی اسٹور کیا تھا، اوپر پرتیں بنائی تھی کہ یہ بھاپ نکل کے جا نہیں سکے، وہ پرتیں ختم ہو جائیں گی، اتنا زبردست چینج ہوگا کہ وہ جو حفاظتی پرتیں تو یہ پانی ختم ہو جائے گا،
پانی ختم، اب یہ سب نیچے کا حصہ اوپر آ گیا، ساری زمین، یہ پیڑ پودے ختم ہو گئے گرمی سے جھلس کے، اب یہ ساری زمین ایک چٹیل میدان بنی، اس میں جگہ جگہ جب یہ نیچے کے حصے اوپر آئے تو جگہ جگہ جو کریک ہوں گے، ان کریک سے اندر کی گرمی جو باہر نکلے گی، تو گرمی کچھ کم ہونے کے بعد اندر کھولتا پانی بچے گا، اندر کھولتا ہوا لاوا بچے گا، اندر کھولتا ہوا آئرن بچے گا، اندر جو یہ کرسٹ والا حصہ خالی ہو جائے گا، والقت ما فیہا وتخلت، جو بھی زمین کے اندر ہے وہ زمین باہر کو ڈھیل دے گی، تب وہ آئرن یہ جو اس کے اندر ہے ارتھ مینٹل میں، اس میں جتنا تھا زمین نے باہر اڈیل دیا، باہر اڈیل کے وہ سمندروں کو پاٹ دیا، تو اندر خلا ہو گیا کھوکھلا، سینٹر میں آگ ہے، کور کے اندر زبردست، اور بے تابانہ گرمی، اور پھر کھولتا ہوا پانی بھی اور کھولتی ہوئی دھاتیں بھی جس کے چشمے جاری ہوں گے، یہ اندر بچے گا۔ پھر اب اس میں اب دماغ میں یہ آتا ہے، میرے بھی آیا، زمین میں اتنی جگہ بھی ہے، دنیا میں کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ دنیا میں اس وقت لوگ کتنے ہیں؟ 7.5 ارب لوگ ہیں، اب اتنے تو اب ہیں، جب سے زمین بنی تب سے آج تک کتنے ہوں گے؟ اب اس میں بہت بڑی تعداد جہنمیوں کی، اس میں آئیں گے کہاں سے؟ ایک ہی تو زمین، تو میں نے پھر حساب کیلکولیٹ کیا اور پتہ بھی لگایا، آ بھی سکتے ہیں، اس میں نہیں آ سکتے، ایک دماغ میں ایک چیز کلیئر ہے، گہرائی سے کہیں اور کہیں نہیں ہے، یہاں ہونا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے، اگر جتنے لوگ ہیں ویسے مان لیجئے، فرض کریے آدھے جہنمی، تو اب جتنے آج ہیں 7.5 ارب، اور اس کے بعد پھر کتنے گزر گئے آج تک جب سے دنیا ہے، یہ سب ملا کر اس میں بھی ویسی تھیوری میں مان لی آدھے جہنمی آدھے جنتی، تو آ بھی جائیں گے، اس کے اندر جگہ بھی ہے، تو پھر جگہ کیلکولیٹ کی، فارمولا ہے اس کا، میتھمیٹکس کا فارمولا کے اندر کی جگہ کیسے نکلے، یہ 85% زمین کا والیوم کتنا ہے اندر، اس میں اس کا یہ 85% یہ مینٹل ہے، تو اس کے اندر جو جگہ ہے اس میں انسان کا ایک والیوم کتنا ہوتا ہے، اس سے تقسیم کیا ہے، اسے بھی نکالا، ایوریج والیوم دیا ہوا ہے، آپ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ایوریج انسان کا ایوریج والیوم کتنا ہے، اور زمین کے اندر یہ کتنی جگہ ہوئی، اسے تو کیلکولیٹ کرنا آسان ہے، فارمولا ہے اس کا انگلش میتھمیٹکس میں 4/3πr³، تو وہ نکالا کتنا، یہ کتنا بنتا ہے، اس میں انسان تو ایک انسان کتنے آ سکتے ہیں، تو وہ جواب آیا یہ 4.122 × 10⁻20، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 4122 لکھیے، پوائنٹ ہٹا دیے اور آگے 17 زیرو لگا دیجئے، تو اب یہ 17 زیرو لگا دیے ہم نے، اتنے انسان آ سکتے ہیں اس مینٹل والے حصے کے اندر، پیک کر کے، سب کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے کر دیا، پیک کر کے، اب تو جہنم میں ادھر ادھر جائیں گے، کچھ جگہ بھی تو ہوگی، سب پیک کر کے تھوڑے کھڑے ہوں گے، تو پھر ہم نے یہ کیا کہ 1000 سے تقسیم کر دیا اسے، کہ بھائی ایک آدمی کو، چونکہ جہنم میں جگہ کم ہوگی، جنتیں بڑی وسیع ہوں گی، جہاں تک چلے جائیں ہر ایک کو اتنی بڑی بڑی جنت ملے گی، ہر ایک کی اپنی، وہ جہاں بھی ہیں ہائٹس پر یا اونچائیوں پہ، جنت یہ جہنم جو ہے اس میں میں نے چونکہ تنگ جگہ ہوگی تو تنگ میں بھی میں نے اس کو 1000 سے تقسیم کیا کہ ایک آدمی کو 1000 آدمیوں کے برابر جگہ مل جائے، پھر وہ موو کر سکیں گے اندر ادھر ادھر، سب ایک جہنم میں ہے، تو میں نے اس کو 1000 سے تقسیم کیا کہ اس سے 1000 گنا کم، ایک آدمی کو 1000 آدمیوں کی جگہ مل جائے، پھر یہ کتنے لوگ بنتے ہیں، تو 1000 سے تقسیم کیا ہم نے، اب یہ نیچے جو لکھا ہوا وہ 17 زیرو کے بجائے 14 زیرو رہ گئے، اتنے انسان آ سکتے ہیں، اتنے انسان جو ہے وہ جہنم میں آ سکتے ہیں، اگر یہی جہنم ہو تو یہ مینٹل جو ہے اس میں اتنے بھرے جا سکتے ہیں، جس میں کہ وہ ان کا اتنی جگہ ہر ایک کے پاس اتنی ہوگی کہ ایوریج اوسطاً ہر انسان کے 1000 انسانوں کے برابر جگہ ہر ایک کو ملے ادھر ادھر موو کرنے کے، اس میں چٹانیں بھی ہوں گی، یہ بھی ہوں گی، خالی اسپیس تھوڑی ہوگی ایسی کھلی، یہ ہوا آپ کی گنتی میں 41,22,000 کھرب، 41,22,000 کھرب انسانوں کی جگہ ہے، یعنی اس کی 1000 گنا جگہ ہے، ایک آدمی کو اگر 1000 آدمیوں کے برابر جگہ اوسطاً مل جائے تب 41,22,000 کھرب لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں، لوگ کتنے گزرے ابھی تک پھر یہ پتہ لگانا تھا، کتنے مر گئے آج تک، یہ گنتی تو لوگوں نے لگائی، مطلب لگا بھی نہیں سکتا کوئی، دنیا کب سے یہ بھی نہیں معلوم، انسان پہلا کب سے اس کا بھی پتہ نہیں، یہ تو سب جھوٹی باتیں اڑی ہوئی ہیں کہ وہ بائبل کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی اڑ گئی ہیں کہ 6,500-7,000 پہلے حضرت آدم آئے تھے، یہاں تو ڈھانچے اور وہ سب جو ہیں انسانی ڈھانچے مل رہے ہیں لاکھوں سال پرانے، یہ ہزاروں سال پرانے، تو اب انسان اب تک کتنے مرے، شروع میں بہت کم آبادی تھی، تھوڑے بہت مرتے رہے ہو تو 1,500 یا 1,00,000-2,00,000 سے تو اس پہ فرق بھی نہیں پڑتا، اس کا بھی لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہے، مطلب جو دنیا کے بڑے ایکسپرٹ ہیں
اس کو ایکوریٹ نہیں مانا جا سکتا 100% اتنا، لیکن وہ اوسطاً لگ بھگ کا انہوں نے کیلکولیشن کیا ہے. ان کے اپنے ذرائع کیسے کیلکولیٹ کیا کہ کس رفتار سے لوگ بڑھتے رہے ہیں، کہ جنگوں میں کتنے ختم ہوتے رہے ہیں، وباؤں میں، انفیکشن ڈیزیز میں کتنے مرتے رہے ہیں. تو پچھلی کچھ صدیوں کا جو ان کے پاس ریکارڈ ہے، کچھ سینچریز کا، اس سے انہوں نے بیک کیلکولیشن کیا، اور بیک کیلکولیشن کیا انہوں نے 5000 سال قبل مسیح سے، عیسیٰ پورو 50,000 ایئرس بیفور کرائسٹ سے یہاں تک کیلکولیٹ کیا. پچھلے کا اندازہ جو جتنے کم ہوتے چلے گئے اتنا کم کرتے چلے گئے اس اوسط کے اوپر. اور اس کا بھی یہ سب چیزیں اس میں شامل شمار کی ہیں اس کیلکولیشن میں انہوں نے، کہ آج بہت سے علاج ہو گئے، انسان بچ جاتا ہے، پہلے بچے مر جاتے تھے، علاج نہیں ہو پاتے تھے، ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی کم تھی. اس سب چیزوں کو کرنے کے بعد وہ کیلکولیشن جو ہے وہ اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو بھی مل جائیں گے انٹرنیٹ کے اوپر ان ایکسپرٹس کی کیلکولیشن. وہاں سے پھر یہ ہم نے ان کی فگر لی جنہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے. آپ کو تعجب ہوگی فگر کا اس کا، کہ ابھی تک کی تو یہ آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ 41,22,000 کھرب انسانوں کی گنجائش ہے ٹوٹل اس میں، زمین کے مینٹل میں، وہ حصہ جتنا وہ خالی ہوگا. یعنی یہ اس کو انگلش میں ہم کہیں انگلش کے اندر تو یہ ہوا 4,12,200 ٹریلین. اس اب تک کتنے لوگ مرے دنیا میں؟ آپ کو تعجب ہوگا کتنے مرے ہیں. 50 وہاں سے جوڑا گیا ہے. اس سے پہلے انسان کب سے ہے نہیں معلوم، لیکن اگر ہوں گے تو بہت تھوڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ سے 50,000 سال پہلے سے یہ کیلکولیشن ہے جو اسٹیمیٹ ہے. اس سے پہلے کے نیگلیجیبل ہوئے، اتنے کم ہوں گے، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ تعداد کل اتنی ہے. اب تک 1 کھرب لوگ مرے دنیا میں، بس 100.6 بلین. 1 کھرب اور 60 کروڑ، اس میں عرب کی فگر بھی نہیں شامل ہے. آج تک دنیا میں بس اتنے لوگ مرے. یہ اس وقت بے پناہ آبادی ہے اس دنیا کے اندر. لیکن اب سے جب ہم پچھلی سینچری کا دیکھتے ہیں کہ پچھلی سینچری میں اس کے بعد پھر ایک دم سے اور کم ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم سے اور کم ہو جاتے ہیں، تو پچھلے پورے یہ ٹوٹل فگر آپ یہ آپ کو سب مل جائے گی آپ جب ڈھونڈیں گے اور تلاش کریں گے تو. اور اسے ان ایسٹیمیٹس کو ان جنرل باقی دوسرے ایکسپرٹ نے مان لیا ہے عمومی طور پر. 1 کھرب لوگ مرے ابھی تک. گنجائش کتنی ہے؟ 41,22,000 کھرب. اور ابھی آگے کا نہیں پتا کہ اتنی آبادی بڑھتی رہے گی یا ابھی کوئی جنگ عظیم ہو جائے گی، کوئی نیوکلیئر وار ہو جائے گی تو ایک دم مر جائیں بہت سے، پھر آبادی بہت تھوڑی رہ جائے. آگے کا کچھ پتا نہیں ہے کتنا سال اور چلے گا، لیکن ضروری نہیں کہ آبادی اسی حساب سے چلے. دنیا کا بڑا حصہ ختم ہو جائے کسی نیوکلیئر وار میں اور پھر بڑے نیچے سے چلے آگے کو. اگر لمبا عرصہ بھی ہے قیامت میں اللہ جانتا ہے کتنا ہے، تو آگے کا پھر اسی حساب سے نہیں لگا سکتے. آگے تو پھر انسان نے جو دوسرے انسانوں کو مارنے کے جو پیمانے بنا رکھے اس کے حساب سے بھی تو دنیا پوری ختم ہو جائے، بہت تھوڑے سے لوگ بچے اور پھر وہاں سے چلیں آگے. ابھی تک کی پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً 1 کھرب لوگ ابھی تک مرے ہیں جب سے زمین پر پیدا ہوئے ہیں. اور یہ حساب وہاں سے لگا اتنے 50,000 سال عیسیٰ پورو سے، بیفور کرائسٹ سے، 50,000 ایئرز بیفور کرائسٹ سے. اور جگہ ہے اس کے اندر 41. تو جتنے لوگ مرے سب جہنمی تھوڑی ہیں. اتنے لوگ مرے ہیں ابھی تک، یہ نہیں کہا جا رہا اتنے جہنمی. اللہ جانتا ہے کتنے جنتی کتنے جہنمی. ہم تو 50% ایسی اپنی رف کیلکولیشن کے لیے کہہ لیں گے آدھے جہنمی آدھے جنت، تو کرے تو 1 کھرب نہیں اس کے آدھے 50 ارب. اور جگہ ہے 41,22,000 کھرب کی اس میں. تو انسان تو آ سکتے ہیں جب تک بھی انسان یہاں پہ رہے گا، جب تک بھی قیامت آئے گی، جب تک بھی دنیا چلے گی. یہ تو جہنم تو یہ کنفرم ہوتی، جتنی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی چلی جا رہی جہنم یہ کنفرم ہوتی چلی جا رہی. یہاں ہے، ادھر بھیج دیا جائے گا اندر. یہاں آگ ہے، یہاں لاوا ہے، یہاں کھولتا پانی ہے، اور کھالیں وہ دی جائیں گی جو جل نہیں جائیں. انسان ہوں گے اور پتھر، تو یہ پتھر ہی پتھر تو ہے جو پگھل رہے ہیں. وہ پتھر جل رہے ہیں، پتھر کے جیسے یہاں پہ پتھر جلتے ہیں اس کی آنچ ہوتی ہے، یہ پتھر اندر جل رہے ہیں، یہ پتھر اندر پگھل رہے ہیں. یہ پتھر، یہ جو میں اس کی تفسیر بتا رہا تھا آپ کو اب تک کتنی دیر سے، کہ پھر یہ سائنٹیفک تفسیر اس کی، کہ سائنس کی جب ہمیں تفصیلات معلوم ہوئی تو اس کا آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. تو انسانوں کو ڈالا جائے گا، ان کی کھالیں اس درجے کی ویسی ہوں گی کہ نہیں جلیں گی، اور جلتے جلتے جھلس سے بالکل ختم ہو جائیں گی، تو اور کھالیں دے دی جائیں گے قرآن کہتا ہے، تاکہ پھر سزا بھگتتے رہیں. لیکن یہ پتھر جو ہے یہ اندر موجود ہیں، یہ پتھر جل رہے ہیں، انہی پتھروں کی تو آگے، تو اس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. یہ اس کی تفسیر ہمیں آج کی معلومات اور سائنس کی روشنی میں آئی ہماری نظر کے اوپر. وہ نہیں کہ وہ مورتیاں ڈال دی جائیں گی. ارے بھائی مورتیاں تو کاغذ کی بھی ہوتی ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا. یہ جو تصویر بنی بھی ہے اس پہ مورتی چھپی بھی ہے، فریم کرا کے لگی بھی ہے، اسے نہیں ڈالا جائے گا، خالی پتھر والی ڈالی جائیں گی. مورتیاں تو طرح طرح کی دھاتوں کی بھی ہوتی ہیں، انہیں نہیں ڈالا جائے گا، اس پتھر والی ڈالی جائیں گی. مورتیاں سونے چاندی کی بھی ہوتی ہیں، انہیں نہیں ڈالا جائے گا. مورتیاں پلاسٹک اور
پی وی سی اس کی بھی ہوتی ہے میٹیریل کی، انہیں نہیں ڈالا جائے گا، صرف پتھر والی ڈالی جائیں گی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کا ایندھن ہوں گے انسان و پتھر. پہلے کے لوگوں کے بارے میں تھی تفسیر دماغ میں، اس لیے کہ یہ سائنٹیفک معلومات نہیں تھی، اور ابھی تک تو کسی نے اس پر، میں سمجھتا ہوں آج تک کسی اور نے غور بھی نہیں کیا کہ جہنم کہاں ہے. اگر گہرائی کو غور کرتے کہاں ہے تو شاید پکڑ سمجھ میں بھی آ جاتا. پھر یہ شک رہا تھا کہ اتنے لوگ آ بھی جائیں گے اتنی آبادی میں، تو پھر وہ اسے بھی کیلکولیٹ کیا تو معلوم اب تو جگہ ہی جگہ ہے. قرآن نے کہا کہ جب جہنم بھر جائے گی، سورہ قاف میں ہے 50ویں سورت میں آیت نمبر 30، یوم نقول لجہنم حل امتلأت، ہم جہنم سے کہیں گے کہ ہے جگہ کچھ یہ بھر گئی، فتقول حل من مزید، وہ کہے گی کیا کچھ اور ہیں. یعنی جہنم تو جتنے انسان پیدا کیے گئے ہیں اور جتنے جہنمی، جگہ تو اس کے بعد بھی بہت ہے. یہ انداز بیان ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ جواب دے گا کہ اللہ کو نہیں معلوم. یہ لٹریری انداز بیان ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں، یہ بہت ہے قرآن میں، اسے کہتے ہیں زبان حال. ایک ہوتی ہے زبان قال، سچ مچ کچھ کہہ رہا ہے کوئی. ایک یہ کہ درو دیوار پکار اٹھے، کوئی دیوار نہیں پکارتی. یہ لٹریری انداز ہوتا ہے ادبی. آسمان و زمین کسی کے مرنے پہ روئے، نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے. یہ ایک ادبی لٹریری ساہتک انداز ہوتا ہے لکھا. قرآن بھی بڑا اونچا لٹریری کلام ہے، تو اس کے اندر زبان حال بھی ہے. سچویشن کو لینگویج دے دی جاتی، سچ مچ نہیں کہا جا رہا. یہ بتانے کے لیے کہ جہنم میں تو سب ڈال دی جائیں گے پھر بھی جگہ ہوگی، کہ ہم تو یہ بتانے کا ایک انداز ہے یہ کہ ہم اس سے پوچھیں گے اس دن کہ کیا بھر گئی. یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، تو وہ کہے گی کہ اور ہے کچھ، ابھی تو ہے گنجائش، بھیجیے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو پھر تم اگر نہیں لا سکو اس جیسا کلام، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں لا سکو گے اس کے مثل، تو ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، اور وہ تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے جو انکار پر ڈٹے رہیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کا مثل. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور بشارت دو ان لوگوں کو اس کا الٹا، پھر وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، جو مانیں گے. خالی اتنے نہیں کہ اس کلام جیسا کوئی دوسرا نہیں رہتا، اس کلام کی بھی مانیں گے. اس لیے کہ یہی کہا کہ اسے اپنا حکم بنانا ہوگا، مطلب فیصلے اس سے کرانے ہوں گے، ان فیصلوں کو مارنا ہوگا. تو پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل بھی پھر ویسے ہی کیے، خالی لفظ ایمان کے ساتھ میں کہیں نہیں ہے. جنت، ہمارے یہاں تو یہ جتنے ایمان والے ہیں سب کسی نہ کسی اسٹیج پہ جنت، ایمان کے ساتھ عمل ہر جگہ لازم قرار دیا گیا ہے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہوں گی. دیکھیے جنات، جنتیں ہوں گی، ہر ایک کی اپنی الگ الگ. پورا پلانٹ، پورا سیارہ جیسے زمین ہے وہ دے دیا جائے گا. کس پر کتنی نعمتیں ہوں گی اس کے حساب سے، کس کے عمل کیسے ہوں گے. وہ کہاں ہے، وہ وہاں ہے جہاں ابھی تک ان کو نہیں ملا ہے، جہاں پانی ہے. یہ ہے ہنٹ. ابھی تو ان کو ملا ہی نہیں ہے، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، پانی تو ڈھونڈ رہے ہیں. کسی اور جگہ پانی مل جائے تو وہاں لائف بھی ہوگی، زندگی بھی ہوگی. تو وہاں نہریں جاری ہوں گی. ایسے بھی جا کے ایسے بہت ہیں، بے پناہ ہیں اتنے اس کائنات کے اندر جہاں نہریں جاری ہیں، باغ ہے. جب نہریں جاری ہیں تو باغ بھی ہیں اور پھر ہر طرح کی نعمتیں بھی ہیں. یہ ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے دی جائے گی. ایک دوسرے کو وزٹ کر سکیں گے، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہوگا. آپ موبائل کی بات کرتے ہیں، وہاں ایسی کمیونیکیشن ہوگا. ایک دوسرے کے پاس جا سکیں گے، وزٹ کر سکیں گے. وہاں یہ تمنا تو ہوگی، حسد نہیں ہوگا، لیکن یہ تمنا تو ہوگی کاش ہم نے اچھا کیا ہوتا، ان کو بہت اچھی والی ملی ہے، تب ہم نے کیا ہوتا تو ہمیں بھی ملتی ایسی. خیر، تو ان کے تحت نہریں جاری ہوں گی وہاں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کوئی وہاں سے چیزیں پھل کھائیں گے اور بھی جو کھانے کی چیزیں ہیں بے پناہ، قالوا، تو پھر وہ یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل. اب دیکھا انہوں نے، اسے دیکھ کر یہ کہیں گے، کھانے کے بعد نہیں. کہیں گے یہ تو وہاں دنیا میں تھے، یہ انار بھی تھے، انجیر بھی تھے، یہ سیب بھی تھے، یہ تھے دنیا میں، ہمیں دیے گئے تھے روزی میں. فرمایا وہ نہیں ہوں گے، وہ تو بھی متشابہ، اس کے متشابہ ہوں گے. وہ یہ کھا کر پتہ چلے گا. دیکھنے میں ان کو یہ ہوگا کہ یہ تو وہ ہیں تاکہ شکلوں میں، لیکن وہ نہیں ہوں گے. وہ نہ انار ہوں گے نہ انجیر ہوں گے، وہ اس کے متشابہ ہوں گے. ان کی مشابہت ہوگی، اس پہ شبہ ہوا ان کو ہونے کا. یہ سب الفاظ اسی کے، شبہ، متشابہ، اسی مادے کے، اس سے متشابہ ہوں گے. اس سے ایک بات اور معلوم ہے، متشابہ کسے کہتے ہیں؟
جس میں کچھ جھلک آئے حقیقت کی، لیکن ایکچوئل نہیں، بالکل ایکوریٹ نہیں معلوم ہو سکے اس کے بارے میں، ایکوریٹ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے ابھی. ایکوریٹ تو بالکل اس کو پھر اس کا تجربہ کرنے کے بعد معلوم ہوگا. بہتو بھی متشابہہ، وہ نہیں ہوں گے اصل میں جو یہ کہیں گے، جو دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہ ہیں جو دنیا میں بھی تھے، یہ نعمتیں تھیں دنیا میں بھی ہم نے چکی تھیں، نہیں یہاں کی کچھ اور ہیں، یہ اس کے متشابہ ہوں گے، وہ نہیں ہے. بہتو بھی متشابہہ. دیکھیے قرآن نے ایک اور جگہ بتائی یہ بات کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ تمہیں مثال دے رہے ہیں تاکہ کوئی سمجھ میں آئے تمہاری، ورنہ سمجھو گے کیا. مثل الجنت، یہ دوسری جگہ سورہ محمد میں ہے، آیت نمبر 15. مثل الجنت التی وعد المتقون، متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی مثال، مثل سچ مچ ایسی نہیں جو آگے بتا رہے ہیں، یہ بھی الفاظ ہے تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. جیسے وہ مثال تھی انار اور انجیر اور دوسری چیزیں، وہ پھل وہ مثال تھی، ایسی یہ مثال ہے. ایکچوئل تو تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے، اس لیے کوئی جیسی چیز نہیں دیکھی، کوئی تجربہ نہیں کیا. اس کی مثال یہ ہے فیہا انہار، وہاں نہریں ہوں گی، من ماء غیر آسن، اس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی پولیشن نہیں ہوگا اس کے اندر، کبھی رکھنے سے سڑ جائے اس کی کوالٹی بدل جائے وہ نہیں ہوگا، ہمیشہ فریش. تو یہ مثال دے رہے ہیں تمہیں، سچ مچ کیا پوزیشن ہوگی تمہاری نہیں آئے گا سمجھ. تو یہ ان جنتوں کی مثال. تو آپ کو جو کچھ بھی بتایا گیا، قرآن نے بتایا، حدیثوں نے بتایا جنتوں کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں بھی، وہ بالکل 100% ان لفظوں میں ایکوریٹ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. وہ مثالیں ہیں، ساری تمثیلیں ہیں، بہت سارے النکار ہیں سمجھانے کے لیے کہ کچھ تو آئے سمجھ میں. ایک دوسری جگہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ جیسے عمل کرتے تھے اس کے جو بدلے میں ملے گا، کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہاں پہ کیا چھپا ہوا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو تم نے اچھے عمل کیے تھے اس کا جو بدلہ ملے گا، تو اس کے لیے وہاں کیا سامان ہے یہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، نہیں سمجھایا جا سکتا. تو یہ مثالوں سے سمجھائے، خالی مثالیں ہیں یہ میں سمجھ لینا ایکچولی یہی ہے. وہ ان کی عظمتیں، ان کے تاثیریں، ان کے بزے، ان کی وہ چیزیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہاں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اب اس کا ترجمہ تقریباً سب جگہ یہ کر لیا، وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، مردوں کی بیویاں ہوں گی. ازواج کے معنی بیوی نہیں ہوتے، جوڑا ہوتا ہے. عورت کا زوج مرد ہوتا ہے، مرد کا زوج جو ہے وہ عورت ہوتی ہے. اور زوج ایسے جوڑے کو کہتے ہیں جو ضروری ہو، لازم، یہ جوڑا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، ایسے جوڑے کو زوج کہتے ہیں. مثلا قرآن نے کہا، میں آیت بتاؤں سورہ یاسین کی ایک، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے میں، ہر چیز میں، خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے بنائے جوڑے، ہر چیز کے جوڑے بنائے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے زمین پہ جوڑے بنائے ہیں. اب تمہیں ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، اس میں ہی جوڑے ہیں، اس کے اندر جو ذرے ہیں وہ الیکٹران کا جوڑا پروٹون ہے، اس میں سب جوڑے ہی جوڑے ہیں. تو ہر چیز کے جوڑے بنائے ہم نے، ہر چیز کی بیویاں تھوڑی بنائی ہیں. زوج کا مطلب بیوی ہوتا کہتا ہے ہم نے ہر چیز کی بیویاں بنائی ہیں. تو وہاں تو جوڑے کرتے ہیں ترجمہ، یہاں بھی جوڑے ہیں. وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، جوڑے ہوں گے لیکن پوتر ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے. وہ کردار جو اچھا لگے، وہ جو ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ میں پیش آئیں. یہ ضروری ایک دوسرے کے لیے، ان کے لیے وہ ضروری، اس کے لیے یہ ضروری. ایسا تعلق ہوگا آپس میں، ایسی محبتیں ہوں گی آپس میں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اور اللہ کو اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ ایک حقیر سی چیز کی مثال دے دے، جیسے مچھر کی مثال دے دی کہیں. کسی حقیر بہت گھٹیا چیز، گھٹیا لگتی ہے، حقیر لگتی ہے، اس کی مثال دے دی تو اللہ کو اس سے کوئی حیا شرم نہیں. اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں تمہاری مثالوں کے لیے چاہے تو وہ بہت حقیر چیزوں کی بھی مثال دے. فما فوقا، اس سے بھی زیادہ آگے کی گزری گئی گزری چیز کی مثال دے. اب اس پر بھی بڑی اہم باتیں ہیں. کچھ مچھر کا نام لیا تو لوگ یہ کہیں گے، آگے آ رہا ہے کہ یہ کیا کیسے اللہ کا کلام ہے، مچھر اس کی مثالیں آ رہی ہیں. مچھر ہے کیا؟ اس لیے لفظ مچھر کیوں استعمال کیا، اس پر بھی میں نے الگ سے غور کیا. یہ لفظ مچھر ہی کیوں آیا؟ باقی تو تفسیروں میں سب جگہ ہے بھائی اللہ چاہے چیز کی جیسی چاہے مثال دے، حقیر چیزوں کی بھی دے دے. مچھر ہی کیوں کہا؟ ایک تو حضرت عیسیٰ بھی مثال دے چکے انجیلوں میں. یہ حضرت عیسیٰ، یہ بائبل سے ہے، یہ انجیل سے، متی کی انجیل چیپٹر نمبر 23، اس کی آیت نمبر یا ورس نمبر 24، اے اندھے گائیڈو
ان کو کہتے تھے یہودی علماء کو، حضرت عیسیٰ ایسے ہی ان کو ایڈریس کرتے تھے، کہتے تھے سانپ کے بچوں، وہ یہ اس دور کے جو عالم تھے، اے اندھے گائیڈو، اندھے رہنماؤ، اندھے مارگدرشکو، تم مچھر کو چھانتے ہو اونٹ نکل جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ رہے ہیں اسے، اگر تمہاری داڑھی کا ادھر یہ ہو گیا حرام، اور کہا ایمانیات کو جانتے نہیں، اس کو روکتے نہیں، غیبت کو نہیں روکتے، اسے نہیں روکتے، لوگوں کے جو بڑی بڑی چیزیں ان کا اونٹ نکل جاتے ہو، مچھر کو چھانتے ہو تم کہ یہ اس میں تو یہ نہیں نکل جائے، نہیں تو حرام اور یہ حلال۔ تو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا تھا۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے تو مچھر کے، یہ بھی اللہ کا کلام تھا جو حضرت عیسیٰ کی معرفت آیا ہے، لیکن مچھر کا ہی نام کیوں لیا؟ یہ تو میں نے ایک مثال دے دی آپ کو انجیل سے مچھر کی مثال کی، کہ حضرت عیسیٰ پر بھی اللہ نے کلام نازل کیا تھا، انہوں نے مچھر کی مثال دی تھی، بڑی اہم مثال تھی۔ مچھر کیا کرتا ہے؟ یہ دنیا کا بگیسٹ کلر ہے، یہ حقیر جسے قرآن نے کہا، لوگ کہیں گے کہ اتنی حقیر چیز کی مثال دے رہے ہیں، آگے آ رہا ہے کہ حقیر کہہ رہے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو مچھر مارتا ہے۔ 11 لاکھ لوگ، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فیگرز ہیں کہ ہر سال 11 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں مچھر سے۔ دوسرے نمبر پہ بڑے بڑے شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، کتے ہیں، سانپ ہیں، مگرمچھ ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں وہ مچھر سے مرتے ہیں ہر سال، 11 لاکھ لوگ ہر سال مرتے ہیں، اور بعض فیگرز کچھ اور ہیں، بعض فیگرز 20-25 لاکھ تک گئی ہیں ہر سال، اس لیے کہ 100% تو نہیں جوڑی جا سکتی۔ بہرحال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والی فیگر لی میں نے، وہ 20-25 لاکھ والی نہیں لی، کہ 11 لاکھ تو ہر سال، یہ ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا۔ گریٹسٹ کلر، سب سے زیادہ انسان کو مارنے والا ہے مچھر، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کون آتا ہے جانور، پتہ ہے آپ کو؟ نمبر 2 گریٹسٹ کلر میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے انسان خود۔ ہر سال انسانوں کے 4,75,000 انسانوں کو مار دیتا ہے۔ انسانوں کے ہاتھوں جو دنیا میں مارے جاتے ہیں، یہ ہے دوسرے نمبر پہ۔ اس کے ہاتھوں کی تباہی اتنی بڑی نہیں جتنی بڑی مچھر کی تباہی، یہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، 4,75,000۔ سانپوں سے ہر سال 50,000 لوگ مرتے ہیں، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی دی ہوئی فگرز ہیں۔ ہر سال سانپوں کے کاٹنے سے دنیا میں 50,000 لوگ مرتے ہیں، زہریلے سانپوں سے لوگ مرتے نہیں، زیادہ تر کاٹنے والے تو بہت ہیں، لاکھوں بہت جو کاٹتے رہتے ہیں، سانپ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کے کاٹنے سے مرتے ہیں، لیکن 50,000 لوگ مرتے ہیں ہر سال۔ ہر سال کتوں کے کاٹنے سے 25,000 لوگ مرتے ہیں دنیا میں۔ ہر سال مگرمچھ جو ہیں، یہ دریاؤں اس میں نکلتے، کشتی الٹ دی، جہاز اس میں کہیں تیر رہے تھے، آ گیا، 1,000 لوگ مرتے ہیں ہر سال۔ ہاتھی اور شیر 100 لوگ پوری دنیا میں، ہاتھی اور شیر کا نوالا بنتے ہیں 100 لوگ ہر سال میں اوسطاً۔ ہاتھی اور شیر تو 100 لوگوں کو مارتا ہے، مچھر 11 لاکھ لوگوں کو مارتا ہے۔ تو مچھر گریٹسٹ کلر ہے دنیا کا، اسے حقیر کہہ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ایسی حقیر مثال دی ہے، ان کا یہ حقیر نہیں ہے، اس کے آگے تو تمہاری مارنے کی طاقت بھی فیل ہے۔ تم دنیا کے اتنے انسانوں کو نہیں مار سکتے جتنوں کو مچھر مار دیتا ہے۔ اور مجھے تو یقین نہیں آیا، مطلب فگر جو میں نے پڑھی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، اور وہ سننے میں نہیں یقین آ رہا کہ 40 سے لے کے 50 کروڑ تک ہر سال لوگوں کو ملیریا ہوتا ہے۔ 7.5 ارب تو ہے، 40 سے 50 کروڑ کو، کہا کہ وہاں پورے سب کانٹیننٹ افریقہ میں بے پناہ پھیلتا ہے، آبادی بہت ہے، اور دنیا میں اور ہر جگہ بھی ہے۔ بہرحال مرتے اتنے اس میں سے، یہ جو فیگرز ہیں۔ کیا کیا ہوتا ہے؟ ملیریا خالی تھوڑی ہے، چکن گنیا ہوتا ہے، زیکا آ گیا، ایک زیکا بڑا خطرناک مچھر سے، ڈینگو سے تو آپ لوگ اب واقف ہو گئے کچھ سالوں کے اندر کہ کتنا، بس فوراً اگر علاج نہیں کرے تو پھر نہیں بچے گا، فوراً ہی اپنے ڈائگنوز ہو جائے 2-3 دن کے اندر۔ ڈینگو ہے، چکن گنیا ہے، زیکا ہے، بہت سے انسیفلائٹس ہیں، وہ کئی قسم کے ہیں انسیفلائٹس، پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، اور یہ ساری بیماریاں جو مچھر کی۔ اب یہ قرآن نے ایک بات ہوگی، فما فوقہا، اس سے بھی زیادہ حقیر، یہ ہے اللہ کا کلام، چھوڑا نہیں، اس لیے کہ لوگ نہیں جانتے تھے چھوٹی چیزوں کو اس وقت، اب آج جانتے ہیں۔ وائرس ہیں، بیکٹیریاز ہیں، پیراسائٹس ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، نظر بھی نہیں آئیں گے، بیکٹیریا نظر بھی نہیں آئیں گے، اور وہ ہیں، اور وہ پوری آبادیوں کو ختم کر دیتے ہیں، بستیوں کو۔ تو یہ وائرس، بیکٹیریا، پیراسائٹس اور مچھر بھی انہی چیزوں کو پھیلاتا ہے۔ تو کہا فما فوقہا، مچھر کی حقیر ہے، اس سے اور آگے ہیں اس دور کے۔ قرآن وہ ہے جو ہر دور میں صحیح بیٹھے، اس دور میں وہ پیراسائٹ کہتا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اس دور میں وائرس کسی کے پلے نہیں پڑتا، کیا ہو گیا یہ؟ تو قرآن نے کہا اس سے بھی زیادہ حقیر۔ اب یہ بات کو معلوم ہوگا اس سے زیادہ حقیر چیزیں کتنی تباہی پھیلاتی ہیں، اور
انسان تو بے بس ہوتا ہے ان کے آگے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. اللہ کو اس میں کوئی حیا نہیں ہے کہ کسی مچھر جیسی حقیر چیز کی مثال دے، اس سے زیادہ حقیر. ارے یہ حقیر چیز ہے کہ آگے تو تم کچھ ہو نہیں، ایک کو تھوڑی ہے تو پوری پوری بستیوں کو ختم کر دیں. تو مثالیں، یہ مچھر کی یہ اہمیت تھی جو اس آیت کی روشنی میں اس پر غور نہیں کیا گیا. اور یہ آیت آدھی ادھوری چھوڑ دی میں نے. وقت ہو گیا، آیت نمبر 26 تک ہم پہنچے ہیں، 26 ادھوری چھوڑ دی ہے، آدھی آئی ہے یہ. اور پھر آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ شروع کریں گے. سبحان اللہ.